غلطیوں کی نشاندہی کرنے پہ، اور جو بندہ عملاً یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے والے ہیں، خدا نہ خواستہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے، کوئی نوٹس نہیں ہے. یہ ہے اصل وہ چیزیں جن کی وجہ سے کل حکومت ہار گئی اور نواز شریف جیت گیا. نواز شریف کا نظریہ جیت گیا. نواز شریف نے جو موبلائزیشن کی تھی، جو ایک ذہنی طور پہ قوم کو تیار کیا تھا، میں سلوٹ کرتا ہوں اس قوم کو. میں خوش ہوں اس بات پہ کہ قوم نے کل جو کیا ہے، زندہ قومیں اسی طرح کیا کرتی ہیں کہ آپ فیصلے جماعتوں میں، اگر ان کے فیصلے، اور تمام جماعتوں میں، ایک جماعت کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں جماعتوں کے اندر اگر اداروں کے لوگ کمپرومائز ہوں گے اور اگر وہ اس طرح جماعتوں کو چلائیں گے تو رد عمل اسی طرح آئے گا جو کل آیا ہے. میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں، اگر کوئی سنے سمجھے تو پاکستان کے بدترین حالات ہیں، کل کے بعد مزید ہوئے ہیں. اور اگر فیصلہ سازوں نے بند کمروں میں بقول عمران خان کے اسی طرح بار بار فیصلے کیے جاتے رہے تو پھر معاشی طور پہ تو بیڑا غرق پاکستان کا ہو گیا. اور یہ بھی بات کہتا جاؤں کہ ہمیں مینڈیٹ دیا تھا لوگوں نے، جب ہم نے کہا کہ ہم سیاست قربان کر رہے ہیں ریاست کے لیے، تو لوگوں نے مینڈیٹ ہمیں یہ دیا تھا کہ آپ معاشی طور پہ ملک کو سنبھالا دیں. لوگوں نے پیٹرول کے ریٹ بڑے ہضم کر لیا ریاست کے لیے، مگر لوگوں نے جو بات ہضم نہیں کی، جو قبول نہیں کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہمیں مینڈیٹ دیا ہی نہیں تھا کہ پچھلی خرابیوں پہ ہم پردہ ڈالیں. ہم عمران خان کی خامیاں اور کرپشن، بے ضابطگیاں، نالائکیاں، اور جن کا لاڈلا تھا اور جن سے جو غلطیاں کروائی جاتی رہی تھی، جس طرح نیب کے چیئرمین پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، جس طرح آپ باقی احتساب کے اداروں میں بیٹھے لوگوں پر آپ بات نہیں کر سکتے، جس طرح واٹس ایپ پہ گروپ وہ بنتے تھے، کمیشن بنتے تھے، ان پہ بات نہیں کر سکتے، ان پہ آپ خاموشی اختیار کریں گے. یہ ہمیں مینڈیٹ حاصل نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنا کل رد عمل دیا ہے. میں پھر یہ کہوں گا، اور آخری بات یہ کہنے لگا ہوں کہ میں تمام پالیسی سازوں سے، میں تمام پاکستان کے سٹیک ہولڈر سے، وہ مزدور، کسان، کسی جماعت کا لیڈر، ممبر، کسی ادارے کا ممبر، کسی ادارے کا ہیڈ ہو، وہاں کام کرتا ہوں، میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ بار بار انا، خواہشات، پسند ناپسند کی بنیاد پہ اگر فیصلے کیے جائیں گے، کرتے جائیں گے، تو 75 سالوں میں جہاں ہم کھڑے ہیں، خدا نہ خواستہ اب کشن نہیں رہ گیا کہ مزید آگے جا سکیں. انہی اصولوں سے، انہی چیزوں کو آگے لے کر، اور یہ بھی کہتا جاؤں کہ جو ہمیں لوگ کہتے تھے، ڈراتے تھے، دباؤ میں لاتے تھے اس بات پہ کہ اگر فوری طور پر عدم اعتماد کر کے آپ حکومت میں نہ آئے تو فلاں آ جائے گا، فلاں بیٹھ جائے گا کسی چیئر پہ. کوئی کسی قسم کا ہمیں اس وقت بھی نہ نوٹس تھا، نہ ہم نے لیا تھا، مگر اتحادی جماعتوں کے ہم فیصلوں پر کے پابند تھے. میں آج بھی یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اگر قوم کا موڈ آج جو ہے، اگر آج کوئی ماورا آئین قدم اٹھائے گا، آج ہمیں کوئی جیلوں میں بند کرے گا، تو قوم اس کے لیے تیار ہے کہ قوم کسی دباؤ کو قبول نہیں کرے گی.
जेल के दरवाजे तोड़कर भी अपनी हीरोज को, अपने मोहसिनों को, अपनी जमात के लीडरों को लोग निकालने के लिए अब तैयार खड़े हैं। लोगों की हद हो गई है बर्दाश्त की। मैं कह रहा हूं कि अगर आज नवाज शरीफ पाकिस्तान ना आए और आज अगर नवाज शरीफ ने सच ना सब कुछ कह दिया और नवाज शरीफ को अब सारा सच कहना पड़ेगा और किए बगैर जमात जो है ये तो अपनी जगह, जमातें, कौमी जमातें टूटती रहती हैं, तोड़ी जाती रहती हैं, मगर मुल्क, रियासत खुदा ना खास्ता खतरे में हो तो वो कभी भी अगर मौका हाथ से निकल जाए तो उसको बचाया नहीं जा सकता। जमात छोटी चीज है, रियासत को बचाने के लिए नवाज शरीफ को आना पड़ेगा, आना चाहिए, आएंगे। मगर ये जरूर कह दूं कि बंद कमरों में किए हुए फैसले जो हैं, अगर कोई कहता है जिसका कोई वो जवाब नहीं दे सकता कि